یہ پہلی چیز. اب دوسرا ہے شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب. شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب کا بھی جو زمانہ ہے وہ بھی 1154 عیسوی میں تقریباً 900 سال 950 سال 900 سال تقریباً وہ پہلے یہ بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں. ان کا مکتب فلسفہ میں مکتب اشراق. چونکہ فلسفہ میں انہوں نے یہ کہا کہ فلسفہ میں فقط عقل کی ضرورت کافی نہیں ہے بلکہ عقل کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس اور تزکیہ نفس کی بھی ضرورت ہے کہ جب تک عقل کے ساتھ تزکیہ نفس نہیں ہوگا اس وقت تک آپ فلسفی نہیں بن سکتے اور فلسفہ آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا. انہوں نے ایک روش جو ان کے فلسفے کی ہے وہ اس طرح ہے. تو اس کو مکتب اشراق کہا جاتا ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی کا یہ مکتب ہے. تو شیخ شہاب الدین سہروردی بھی سب سے پہلے جب خواب کے متعلق گفتگو کرتے ہیں تو خواب کی تعریف کرتے ہیں کہ خواب ایک معنی ہے خواب کا نیند. دوسرا معنی ہے کہ نیند میں جو کچھ آپ کو حاصل ہوا ہے وہ صورتیں جو حاصل ہو رہی ہیں وہ خواب ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے متعلق شیخ شہاب الدین سہروردی تعریف کر رہے ہیں کہ خواب وہ حالت ہے کہ جس میں روح یا انسان کے نفس ناطقہ جب حواس کے ذریعے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس وقت باطن کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب باطن کی طرف متوجہ ہوتی ہے چونکہ مادیت سے منقطع ہے جدا ہے جسم و جسمانیات سے وہ جدا ہو جاتی ہے. جب جدا ہو جائے تو اب اس کی ساری توجہ عالم عقل اور اس غیر مادی چیزوں کی طرف ہے. تو اب کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی قائل تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فلک پیدا کیے افلاق کا نظریہ اور ان افلاق جو آپ نے کچھ فلسفہ میں پڑھا ہوگا افلاق کے بارے میں. یہ قدیم فلاسفہ افلاق کے قائل تھے. تو افلاق کے نفوس کے بھی قائل تھے کہ افلاق نفس ناطقہ رکھتے ہیں. نفس ناطقہ فلک یہ ایک تعبیر ہے ان کی کہ فلک ہر فلک کا ایک نفس ناطقہ ہے. تو اب فلک کے نفس ناطقہ جو ہے وہ غیب اور وہ عالم کے حوادث جتنے بھی حادثات رونما ہوتے ہیں ان پہ مطلع ہوتے ہیں. کہتے ہیں ان کو گزشتہ اور آئندہ کا علم ہوتا ہے نفس سے ناطقہ جو ہے فلک کے. اور انسان کے نفس ناطقہ جو ہے انسان چونکہ ایک زمین پہ آئی ہے ایک مخلوق تو انسان کا نفس ناطقہ یہ معلول ہے فلک کے نفس ناطقہ کا. فلک کا نفس ناطقہ وہ کاز یعنی علت ہے اس نفس ناطقہ انسان کی. تو کہتے ہیں کہ جب نفس ناطقہ انسان کی علت ہے تو کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ انسان اور فلک کے نفس ناطقہ یہ دونوں نور ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی کا نظریہ ہے کہ دونوں یہ نور ہیں. جب دو نور ہیں تو کہتے ہیں کہ جب روح بیدار ہوتی ہے جب انسان بیدار ہوتا ہے تو بیداری کی صورت میں جسم و جسمانیات سے روح کا کام ہوتا ہے. اعضاء بدن کے اعلیٰ اور جوانب سے جب جسم و جسمانیات سے اس کا سروکار ہوتا ہے جسم و جسمانیات سے روح کام انجام دیتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب یہی روح کا جسم و جسمانیات میں مشغول ہو جانا یہ ایک حجاب بن جاتا ہے. یہ حجاب ایجاد کر دیتا ہے انسان کے نفس ناطقہ اور فلک کے نفس ناطقہ. ٹھیک ہے.
تو اس وجہ سے بیداری میں چونکہ انسان کے نفس ناطقہ وہ بدن اور جسمانیات سے اس کا سروکار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہی انسان کے نفس ناطقہ کا جسم و جسمانیات میں مشغول ہو جانا یہ حجاب بن جاتا ہے فلک کے نفس ناطقہ اور انسان کے نفس ناطقہ کے درمیان۔ اور اس طرف سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلک کے نفوس ناطقہ گزشتہ اور آئندہ اور حال کے عالم ہیں، ان کو حوادثات کا علم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب انسان کے نفس ناطقہ جسم و جسمانیات سے فارغ ہوتی ہے، جب نیند طاری ہوتی ہے، نیند کے بعد جب اس کے حواس معطل ہو جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس وقت انسان کے نفس ناطقہ ایک آئینہ بن جاتی ہے، آئینے کی طرح صاف و شفاف ایک آئینہ بن جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جب آئینہ اس فلک کا جو نفوس ہے اس آئینے کے درمیان وہ آئینہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دونوں آئینے آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب جب دونوں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں تو جو حادثات واقعات فلک کے نفس ناطقہ موجود ہوتے ہیں وہ سارے وہی انہی کی کچھ صورتیں اور عکس اور تصویریں جو ہے وہ اس انسان کے نفس ناطقہ کے آئینے میں پلتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب آئینے میں پلتی ہیں تو اس وقت انسان بھی حوادثات عالم کے اوپر آگاہ ہو جاتا ہے، وہ بھی اطلاع حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہی صورتیں جو اس کی دل پہ پڑتی ہیں، اس کی نفس ناطقہ پہ پڑتی ہیں، تو کہتے ہیں یہی کبھی کبھار بیداری میں جس طرح بیداری میں روشن اور واضح ہوتی ہے تو کبھی کبھار یہاں پہ بھی روشن اور واضح ہوتی ہے خواب کی حالت میں۔ تو کہتے ہیں کہ جب روشن اور واضح ہیں تو یہی وہ رویا صادقہ ہے، وہ خواب سچے خواب ہیں انبیاء اور اولیاء کے، کہ جو جب ان کی نفس ناطقہ نیند کے وقت جب آئینہ کی مانند بن کر فلک کے نفس ناطقہ سے وہ گزشتہ حال اور آئندہ کا علم اور واقعات کا علم کی جو تصویریں ہیں وہ اس کے جب دل آئینے میں پڑتی ہیں تو یہ جب وہ وہاں سے صورتیں لیتی ہیں تو یہی صورتیں جب واضح اور روشن ہوتی ہیں تو ان کو سچے خواب کہا جاتا ہے۔ یہ جو اولیاء انبیاء کے جو سچے خواب ہیں یہ یہی چیز ہے۔ لیکن کہتے ہیں کبھی کبھار یہی صورتیں جو اس کے دل پہ پڑ رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھار یہی صورتیں وہ چونکہ قوہ متخیلہ جو ہے اس کے اثر کے غلبے کی بنیاد پر مبہم ہوتی ہے، اتنی واضح اور روشن نہیں ہوتی ہیں، تو اس وقت ان کی وضاحت کے لیے، ان کو روشن کرنے کے لیے معبر، تعبیر یا اہل نظر یا تعبیر کرنے والے، تعویل کرنے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو وہ تعویل کرنے والا وہ تعویل کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اس خواب کے متعلق اب سہروردی کا یہ نظریہ کہ خواب کے متعلق یہ انسان کی نفس ناطقہ کے ذریعے سے وہ ساری کی ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہیں۔ انسان کی نفس ناطقہ ہے جو فلک کے نفس ناطقہ سے اتصال پیدا کرتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو قوہ متخیلہ ہوتی ہے اس کا کام کیا ہے؟ وہ شیطنت کرنا ہے۔ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قوہ متخیلہ جو ہے
قوہ متخیلہ وہ سچے خواب اس کے ذریعے سے نہیں دیکھے جا سکتے. وہ اس خواب کی صورت میں نفس ناطقہ جب اتصال پیدا کرتی ہے، نفس ناطقہ انسان کی اس فلک کے نفس ناطقہ سے، تو تب رویا اور خواب کیا ہے حاصل. فارابی کا نظریہ یہ تھا کہ فارابی کہہ رہے تھے کہ قوہ خیال بھی اور انسان کی نفس ناطقہ جب ملائکہ سماوی سے اتصال پیدا کرتے ہیں، لیکن شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ جو قوہ خیال ہے وہ چونکہ اس قوہ خیال پہ شعبدہ والی کا اثر کا غلبہ ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ صورتیں صحیح اور واضح نہیں دیکھ پاتی، بلکہ کیا ہے وہ اکثر اوقات وہ شیطانی خواب ہوتے ہیں. اس کو شیطانی خواب سے وہ کیا ہے تعبیر کر رہے ہیں. یہ ہے شیخ شہاب الدین سہروردی کا نظریہ.